باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے چند آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے ممتاز اور جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم سے قربت، رجوع اللہ، یہی مقصد ہے اس پروگرام کا کہ آج قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ آج ہم بات کروائیں گے ایک بہت اہم آدمی سے، ایک اہم شخصیت سے جو ہمارے ملک کا ایک نمائندہ نام ہے، کہ قرآن کریم پڑھنے کے آداب کیا ہیں، قرآن کریم اس تعلق سے ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، سورہ نحل کی جو آیات ہیں 98، 99 اور 100، انشاءاللہ تعالیٰ ان پر گفتگو ہوگی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہاں سے بات کا آغاز اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، جب بھی تم قرآن پڑھنے بیٹھو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے۔ یہ دھتکارا ہوا کیا کرتا ہے کہ تمہیں گمراہ کرے گا، تمہیں قرآن کریم سے فیض یاب نہیں ہونے دے گا۔ خواتین و حضرات، شیطان کیوں فیض یاب ہونے نہیں دیتا ہمیں قرآن کریم سے؟ شیطان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہم دریافت کریں گے اپنے معزز مہمان سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسے ان لوگوں پر تسلط ہو جاتا ہے جو تسلط نہیں ہوتا کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایمان لانا اور رب پہ بھروسہ کرنا، دو بہت اہم باتیں اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ قرآن کریم کی آیت یاد آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا زور، شیطان کا زور انہی پہ چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، اور وہ شیطان انہیں شرک تک لے جاتا ہے۔ یعنی شیطان کا تسلط جبری نہیں ہوتا۔ ہم شیطان کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کیوں کھولتے ہیں؟ ہم تو ایک پاکیزگی چاہتے ہیں، ہماری روح پاکیزہ ہوتی ہے، ہمارا دل شفاف ہوتا ہے، پھر شیطان اپنے وار کرنے میں کامیاب کیسے ہو جاتا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب، جو تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ سے بہت سیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی ساری زندگی قلم اور کتاب کے ساتھ گزری، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، ممتاز عالم دین، مفسر قرآن ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ نحل اور آیات 98، 99 اور 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
علی الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون صدق اللہ العظیم۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ درست جواب سورہ فتح۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کتنے دن تک کنویں میں رہے تھے؟ 9 دن، 5 دن یا 3 دن؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ شیطان کے سامنے اللہ کی پناہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے کیوں ضروری ہوتی ہے؟ میں نے انٹرو میں کچھ سوالات اٹھانے کی کوشش کی تھی، ارشاد فرمائیے تاکہ ان آیات کو ہم کھولیں۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی یہ آیات ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے کچھ بنیادی آداب سکھا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اشارہ فرمایا تھا کہ خود اللہ رب العزت نے کہ جس کا یہ پاک کلام ہے، یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی تم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو اور اس سے طلب کیا کرو وہ پناہ کہ جس کی بنا پر انسان شیطان کے شر سے، اس کے وسوسوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو 2 باتیں تمام علماء کے اتفاق سے سامنے آتی ہیں، مفسرین نے اس کا ذکر کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب گرامی اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، جس کی بنا پر یہ بات طے ہوئی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا واجب ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو بنیادی فلسفہ کام کر رہا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کی بنا پر انسانوں کو اللہ کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے۔
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب تک دنیا میں لوگوں کے درمیان میں چلتی پھرتی نظر آتی رہی، جو ان کی صحبت میں موجود تھے، جو ان کے زمانے میں انہیں دیکھنے اور زیارت کرنے کا جنہیں شرف حاصل ہوا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی اور نیکی کی توفیق عطا فرمائی، وہ تو یقیناً آپ کی صحبت، آپ کی زیارت، آپ کے دیدار کی بنیاد پر ہی نیکی کے قریب آ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں یاد آ جاتا تھا اور وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرنے لگتے تھے۔ لیکن جس وسیلے کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر رکھا ہے کہ جس کو دنیا میں موجود ہر فرد کسی بھی کونے گوشے میں اور کسی بھی مقام اور زمانے میں اگر محسوس کرنا چاہے، اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ اٹھا سکتا ہے، تو وہ قرآن مجید ہے۔ شیطان کو یہ بات ہم سے زیادہ پتہ ہے، اس وجہ سے اس کی یہ پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان وہ قرآن مجید سے قریب نہ آنے پائے۔ اس وجہ سے پہلے وار کے طور پر وہ ہمیشہ انسان کو قرآن مجید سے دور رکھتا ہے، وہ لوگ کہ جو اسے مانتے ہیں اور وہ لوگ جو اسے نہیں مانتے۔ جو نہیں مانتے ان کے حوالے سے تو بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہی نہیں ہیں۔ شیطان ان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا رہتا ہے اور کرتا رہا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس کے حوالے خود قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ کبھی شیطان نے یہ خیال پیدا کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ کبھی کہا جانے لگا کہ یہ تو کوئی جناتی زبان ہے اور کوئی شیاطین ہیں کہ جو سکھا جاتے ہیں اور یہ ان کا کلام ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ جادو ہے، کسی نے کہا کہ یہ کاہنوں کی طرح اور شاعروں کی طرح ایک منظم کیا ہوا اور بنایا ہوا کلام ہے۔ اس طرح کی مختلف باتوں سے لوگوں کو منع کیا جاتا رہا، اور سیرت کی تمام کتابوں میں یہ بات محفوظ ہے، اور آپ اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب شیطان کا اور کوئی وار نہ چل سکا تو پھر عرب کے اور مکہ کے بعض سیانے، بظاہر سیانے جو لوگوں کی پنچایت اور اس معاشرے میں سیانے سمجھے جاتے تھے، شیطان نے ان کے ذریعے سے لوگوں میں یہ وسوسہ عام کر دیا کہ یہ ایک جادوئی کتاب ہے اور کلام ہے کہ جو بھی اس کو پڑھتا اور سنتا ہے اس پر جادو ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کے وسوسے تو ان لوگوں کے لیے تھے کہ جو اس کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو اسے مانتے ہیں شیطان انہیں بھی اس کتاب سے دور رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں، اور خود ہم پر بھی بعض اوقات اس طرح کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کم از کم میں اپنی ذات کے حوالے سے اس کو محسوس کرتا ہوں کہ کچھ وقفے، کچھ اوقات ایسے آتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ جو لگاؤ اور جو تعلق ہونا چاہیے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جو تلاوت ہونی چاہیے وہ تلاوت نہیں ہوتی، جو فہم و فراست اور سمجھ بوجھ حاصل کرنی چاہیے تھی آدمی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، یا جو وہ سمجھ چکا ہوتا ہے اور پھر اسے اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنا چاہیے تھا وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ بھی شیطانی وار ہے؟ یہ بھی شیطانی وار ہے۔ اس لیے جو اللہ کو اور اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، شیطان ان کے حوالے سے پھر مختلف طریقے اور مختلف حربے استعمال کرتا ہے کہ ان کے دل میں یہ تو بات موجود ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن مہینوں گزر جائیں اور کسی کو پڑھنے کی توفیق نہ ملے، اور مہینوں گزر جائیں اور جو بھی تھوڑا بہت پڑھا وہ محض ایک عادت کو پورا کرنے کے لیے اور ثواب کی نیت سے پڑھ لیا، لیکن جو پڑھا گیا اس پر کبھی غور نہ کیا، اور اگر کبھی بات سمجھ میں آ بھی گئی تو پھر عمل کی زندگی میں اس کا کوئی اثر دکھائی نہ دیا۔ تو یہ سب شیطان کے مختلف حربے اور وسیلے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے وہ اہل ایمان کو قرآن مجید سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم قرآن کریم پہ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب یہ تلاوت قرآن کریم یہ کرتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم پڑھ لیا،
قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد اسے بند کر دیا. ایمان کی سطح تلاوت قرآن کریم کے دوران میں ہمیں اضافہ ہوتا ہوا اگر نظر نہ آئے تو کیا ہم یہ سوچنے پر کیا ہمیں سوچنا چاہیے راضی ہو جائیں، یا کیا یہ ہمارا خیال درست ہوگا کہ شیطان اپنا وار کر گیا؟ دیکھیے ایک حد تک تو یہ آدمی اگر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے تو میں اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتا ہوں اور اس کی عنایت سمجھتا ہوں کہ اس کے دل میں یہ خیال تو آیا کہ میں نے قرآن پڑھا تھا اور اس کا اثر میری طبیعت پر، میرے مزاج میں، میرے احساسات میں ظاہر نہیں ہوا، تو کہاں کوئی کوتاہی ہوئی ہے. یہ ایک نعمت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو اور ایک مثبت رجحان ہے. لیکن اگر یہ پیدا نہ ہو تو پھر آدمی کو لازماً کبھی نہ کبھی سوچنا ضرور چاہیے کہ اتنا عرصہ ہو گیا تلاوت کرتے ہوئے، ہر روز میں اتنی سورتیں پڑھ لیتا ہوں، یا بہت سارے لوگ جو حافظ قرآن مجید کے حافظ ہیں وہ ایک عادت کو پورا کرنے کے لیے اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. یقیناً کچھ نہ کچھ اثر تو لازماً ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، چاہے وہ اتنی ہی دیر تک کیوں نہ ہو جب تک کہ تلاوت ہو رہی ہے. لیکن جس طرح اس کے اثرات بعد میں بھی اس کی طبیعت اور مزاج میں ظاہر ہونے چاہیے، جس طرح ہم اپنی خوراک کے بارے میں، اپنی مشروبات کے بارے میں جو ہم کھاتے پیتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم اس کی لذت صرف اسی وقت محسوس کرتے ہیں جب اسے استعمال کر رہے ہیں. ہم اس کی راحت اس کے بعد میں بھی محسوس کرتے رہتے ہیں، اور دیر تک ہمارے جسم کی توانائی یہ بتاتی ہے کہ تم نے فلاں چیز کا استعمال کیا تو جس کے نتیجے میں تمہیں یہ والی توانائی اور یہ والی راحت اور یہ والی لذت تمہیں میسر آئی ہے. تو جس طرح ہم کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ اپنی حلاوت، لذت، توانائی یہ محسوس کرتے ہیں، تو قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی جو دیگر عبادات ہیں ان کا بھی انداز اسی کیفیت میں آنا چاہیے کہ وہ جو اس وقت کی لذت ہے وہ تو ہوتی ہی ہے، اور اگر وہ بھی نہیں ہو رہی تو یقیناً یہ ایک فکر مندی کی بات ہے. لیکن اگر وہ مل گئی تو بعد میں پھر اس کے اثرات جو ہے وہ انسانی طبیعت پر یقیناً ظاہر ہونے چاہیے. جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کے بعد جو ایک بڑی طاقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جس کے بارے میں اللہ نے خود آگاہ کر دیا ہے اور باقاعدہ بتا دیا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے سے کہ یہ انسانوں پر بہت تیزی کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے یہ طاقت، اور مسلسل حملہ آور ہوتی ہے، اور بہت ایسے طریقوں سے حملہ آور ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ نے بھی یہ بارہا روایت بیان فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ جو شیطان ہے یجری فی الانسان مجرى الدم، کہ یہ تو خون کی طرح گردش کرتا ہے انسان کے اندر. جیسے خون جو ہے وہ ہر ایک رگ و ریشے تک پہنچتا ہے، انسانی جسم کے کسی بھی حصے میں ذرا سا کانٹا چبھ جائے تو وہاں سے خون نکل کے دکھا دیتا ہے کہ وہاں پر اس کا اثر موجود ہے. تو یہ شیطان تو ایک ایک رگ و ریشے میں اثر رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بہت اہم روایت یہاں بیان فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کے بدن میں جس طرح خون گردش کرتا ہے اس طرح شیطان گردش کرتا ہے. تو جب ایک صحابی نے سوال کیا کہ ہر انسان میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا ہر انسان میں، تو صحابی کا سوال یہ تھا اگلا کہ کیا آپ میں بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ ہاں مجھ میں بھی، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم پڑھتے ہیں اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، تلاوت قرآن شروع ہو جاتی ہے. شیطان قرآن کریم سے ہمیں فیض یاب ہونا نہیں دیکھنا چاہتا کہ ہم فیض یاب نہ ہو جائیں. قرآن کریم سے شیطان کو کیا پرخاش ہے؟ اس کا آپ اس کو ذرا کھول دیجئے اس بات کو. شیطان کیوں یہ چاہتا ہے کہ قرآن ہمارے اندر نہ اترے؟ اگر ہم جیسے آپ نے فرمایا، بہت اچھی بات فرمائی کہ تلاوت قرآن کریم مہینوں گزر جاتے ہیں بعض جگہ،
قرآن سے قریب نہیں آتے. کون؟ امت مسلمہ کی بات میں کر رہا ہوں. اور جو لوگ قریب آ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کو. لیکن ایک تلاوت قرآن جس کی اپنی ایک اہمیت ہے، تلاوت قرآن بہت ضروری ہے. لیکن جب یہ اس معنی میرے اندر اتریں گے تو قرآن کریم کی نورانیت میرے اندر اجاگر ہوگی کہ ہاں قرآن کریم میرے اندر آ گیا. تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر قرآن کریم نہ آئے. تو نئے نئے اس کے انداز ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں طریقہ واردات. تو شیطان اور شیطان کے چیلے، پہلی بات یہ فرما دیجئے آپ کہ ہمیں قرآن کریم سے فیض یاب دیکھنا کیوں نہیں چاہتے. اور دوسری بات یہ کہ یہ شیطان، آج کا شیطان اور اس کے جو کارندے ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ ارشاد. دیکھیے، جو آپ نے اشارہ فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے حوالے سے بات کو جو آگے بڑھایا ہے، کیا خوبصورت دو اس میں سے نکات ہماری سمجھ میں آتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو، کہ جو ان کے شاگرد تھے، ان کے تلاميذ تھے، ان سے محبت کرنے والے جانثار تھے، انہیں اس طرح سے ٹرین کیا ہوا تھا، ان کی تربیت کی ہوئی تھی کہ اگر کسی کے دل میں کوئی بھی الجھن پائی جا رہی ہے یا کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے تو وہ پوچھنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا تھا. تو اس لیے انہوں نے جب یہ سوال کیا تو پھر جو ان کے معلم اور سب سے بہترین معلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے بھی اس کے سوال کو نہ صرف سنا بلکہ اس کا جسے آپ کہتے ہیں تسلی بخش جواب دیا. تو یہ رجحان بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی سوال اٹھائے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اس لیے اس کو ویلکم کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ تسلی بخش جواب دے کر اسے مطمئن کیا جائے. دوسری بات اسی روایت سے جو ہمیں آپ کے اس اشارے سے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شیطان کو مسلمان بنا دیا تھا. گویا کہ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم بھی کوشش کرو، پہلے تو خود اپنے آپ کو مسلمان بناؤ اور زیادہ پھر مزید آگے والا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا شیطان بھی مسلمان ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ تمہیں بہکائے، وہ تمہیں نیکی کی راہ پر لانے کا ایک ذریعہ بھی بعض اوقات اگر بن سکتا ہے تو یہ تو بڑی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. یعنی شیطان پر غالب آنا ہے، شیطان سے مغلوب نہیں ہونا. ہاں بالکل. طریقہ کار بالکل. اور شیطان پر غالب آنے کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ خود اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں سکھایا کہ اللہ سے یہ دعا کرو، کیونکہ اللہ کی پناہ اور اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر دنیا میں کوئی طاقت شیطان پر غالب نہیں آ سکتی اور کوئی نیکی پر جم نہیں سکتا. اس لیے ہمیں قدم قدم پر یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی محفوظ کر سکتا ہے، شیطان کے حربوں سے اور اس کے وسوسوں سے بچا سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس وجہ سے جس شخص نے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. مفسرین نے ایک بہت خوبصورت بات اور بھی اس میں لکھی اور مختلف حوالوں سے اس کا اظہار کیا کہ ایک ہے کہ آدمی نے ایک قرآن مجید کی آیت کو پڑھا اور اس میں سے جو ایک ظاہری حکم ہے اس کو ظاہری طور پر پورا کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ پڑھ لو، ہم نے اعوذ باللہ پڑھ لیا. لیکن جب کوئی شخص کسی چیز کو محض ایک عادت کے طور پر پورا کرتا ہے لیکن اس کا دل و دماغ اس میں شامل نہیں ہے، یعنی نیت، ارادہ، غور و فکر کی صلاحیت، سوچ و بچار اس میں شامل نہیں ہے، تو وہ جو پڑھنا ہے اس کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے. اس لیے مجھے صرف اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنے سے فوری طور پر ایک اثر ضرور ہوگا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ دوران نماز اگر تمہیں شیطان کا وسوسہ مسلسل تنگ کر رہا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوران نماز بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور جب کوئی پڑھتا ہے تو پھر شیطان کے اس وسوسے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن شیطان جس کے اندر یہ ایک صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ پلٹ پلٹ کے حملہ آور ہوتا ہے اور وہ اپنے حملہ کرنے میں کوئی بھی اسے کوئی باک نہیں ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے، تو ہمیں بھی یقیناً
اس کے وار سے بچنے کے لیے جہاں اعوذ باللہ کثرت سے عام زندگی میں پڑھنا چاہیے، وہاں جو سوچ و بچار کی اور غور و فکر کی جو صلاحیت ہے سبحان اللہ، اس کو اس میں شامل کر لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، اس وجہ سے اس بات کو بتایا گیا کہ جب بھی تلاوت کرنے لگو تو نہ صرف اعوذ باللہ پڑھا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دل سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہم تیرے کلام کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور اس کلام کو اس لیے نہیں پڑھنا چاہ رہے کہ اس سے ثواب ملے گا، وہ تو ملے گا ہی، لیکن ہم اس لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں کہ اس سے ہدایت ملے گی، رہنمائی ملے گی، نیکی پر جمنے کا طریقہ ملے گا۔ اور شیطان کو یہی بات تو سب سے زیادہ کھلتی ہے، وہ اس بات پر بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ انسان جسے مٹی سے بنایا گیا تھا، یہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ کا برگزیدہ، اللہ تعالیٰ کا قریبی، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بن جائے گا، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مان کر اس کی لعنت کا اور ملامت کا اور عذاب کا حقدار ہو گیا ہوں۔ اس کی یہ جلن، اس کے دل میں پائے جانے والا یہ دکھ، وہ اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو جب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوں قرآن کریم کی تلاوت سے قبل، تو گویا میں شیطانی صفات کو خود سے دور کر دیتا ہوں کہ اے اللہ نہ مجھ میں تکبر ہوگا، نہ مجھ میں حسد، نہ کوئی جلن، ابا واستکبرا وکان من الکافرین۔ جی ارشاد۔ بالکل آپ نے اچھا اشارہ فرمایا قرآن مجید کی اس آیت کو بنیاد بنا کر کہ یہ شیطان کے اندر بنیادی خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہر گیا۔ ایک غرور اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اور اس نافرمانی پر پھر اکڑ جانا اور اپنی غلطی کو نہ ماننا۔ تو جب بھی کوئی شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو در حقیقت اپنے اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ نہ میرے دل میں کوئی غرور ہے، نہ میں اپنی کوتاہی پر اکڑتا ہوں، میں تو تیری رحمتوں کا طلبگار اور تیری ہدایات اور تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے اس قرآن مجید کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میں اس قرآن کریم سے فیض یاب ہونا چاہتا ہوں۔ اب جب قرآن کریم، جیسے آپ نے بات فرمائی، بہت اہم بات کہ میری معیشت ہو، میری معاشرت ہو، میرا خاندانی امور ہوں، میرے عائلی مسائل ہوں، تمام کا حل مجھے قرآن کریم سے ملتا ہے کہ مجھے معاشرے میں عزت اور وقار کے ساتھ کیسا رہنا ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ تم عزت اور وقار کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو۔ تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور اس کے بعد تلاوت شروع کی کہ میں شیطان کی فرما برداری نہیں کروں گا۔ اس کے بعد بھی اگر میں شیطانی وار کی زد پہ آ جاتا ہوں اور شیطان کو میں قبول کر لیتا ہوں، یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان تو ان سے شرک تک کروا دیتا ہے، ابھی ہم اس مقام پہ نہیں آ رہے۔ قرآن کریم کو میں اور آپ اور دنیا کے کروڑوں افراد پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم کو پڑھ لینے کے بعد ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی شیطانی صفت پیدا نہیں ہوگی، اور ہم وہی کریں گے جو قرآن کریم میں بیان ہو رہا ہے، اے میرے مولا، اے میرے اللہ۔ اس کے بعد بھی ہم نافرمانی کرتے ہیں تو گویا ہم شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ شیطان کے چنگل میں پھنسنے کا کیا ایک طریقہ یہ بھی آج کل رائج نہیں ہو رہا ڈاکٹر صاحب، رفتہ کہ قرآن کریم میں لفظ تحریف نہیں ہو سکتے، تحریف لفظی ممکن ہی نہیں، لیکن ایک نئے معنی، تحریف معنی جو ہے وہ لائے جا رہے ہیں کہ نہیں جناب والا، اس کا معنی یہ نہیں تھا۔ قرآن کریم کے معنی وہ ہوں گے قیامت تک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیے۔ اقبال یاد آتے ہیں نا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو آخری لفظ ہے نا، بے توفیق، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ در حقیقت ان کے ایمان کی کمزوری اور ان کے دل کی بیماری انہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب بھی کوئی شخص، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ بہت بڑا دانشور ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم کر دیا جائے تو پھر حق اسے سامنے ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی وجہ سے شیطان کے حملوں میں سے ایک حملہ تو وہ
کہ جو مجھ جیسے کمزور آدمی کو تلاوت سے ہی منع کر دیتا ہے، لیکن ایک حملہ یہ بھی ہے کہ ایک بڑا پڑھا لکھا، دانشور، فہم و فراست رکھنے والا اور علم و دانش سے فیضیاب ہو چکا، دنیا میں مختلف حوالوں سے اس کی ایک پہچان پائی جاتی ہے، لیکن اپنے اندر کا غرور، وہی جو شیطان کی بنیادی صفات ہیں، اس کے اندر وہ پائی جاتی ہیں کہ مجھ سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے، مجھ سے زیادہ سیانہ کون ہو سکتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ شیطان کے اس چکر میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب وہ محروم ہوتا ہے تو پھر کیا سرزد ہوتا ہے اس سے؟ پھر اس سے وہی سرزد ہوتا ہے جو آپ نے اشارہ دیا اقبال کے حوالے سے، کہ پھر وہ قرآن مجید کی آیات کا وہ معنی بتانا شروع کر دیتا ہے جو نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جو قرآن کا مقصد ہے ہی نہیں۔ جو قرآن کہتا ہے وہ کچھ اور جو یہ صاحب دانشور اور صاحب علم اپنے آپ کو جو سمجھتا ہے اور اپنی مرضی سے قرآن مجید کے اندر وہ معانی ڈالنے اور پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو نہ اللہ کا مقصود ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ہے، تو یہ بھی شیطان کے بہکانے کا اور اس کے وار کرنے کا بہت ہی خطرناک پہلو ہے۔ اور یہ زیادہ خطرناک اس اعتبار سے ہے کہ ایک عام آدمی جب پھسلتا ہے تو وہ محض اپنی ذات کی حد تک پھسلتا ہے، لیکن جب کوئی صاحب علم، کوئی دانشور، کوئی پڑھا لکھا انسان وہ قرآن مجید کی غلط تفسیر بیان کرنا شروع کر دے اور قرآن مجید کے معانی کو غلط انداز میں اور غلط صورتوں میں بیان کرنا شروع کر دے تو اس سے پھر ہزاروں لاکھوں انسان گمراہی کی راہ پہ چل سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ شیطان کا وار جو ہے یہ زیادہ بڑا ہے، اور اسی وجہ سے شیطان عام لوگوں کو جو بہکاتا ہے وہ تو بہکاتا ہی ہے، لیکن جو اہل علم کو بہکانے والے شیاطین ہیں وہ ان سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے، اور اس کی بنیاد علم ہو جاتی ہے، اس کی بنیاد کچھ اس طرح کا طریقہ ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ نہ صرف ان کو بہکاتے ہیں بلکہ دیگر لوگوں کو بھی بہکانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بہت اہم آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ صرف قرآن مجید کی تلاوت نہیں بلکہ اس کے جو معانی اور اس کے جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقصود ہے وہ بدل کے رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے جو آج کل بھی پائی جاتی ہے اور پہلے بھی پائی جاتی ہے۔ جی ہاں، اچھا اب میرا جو اگلا سوال ہے اس ذیل میں وہ یہ کہ معنوی تحریف اگر ہو جاتی ہے، مجھ جیسا ایک عام آدمی اس کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، کیونکہ میرا مطالعہ اتنا زیادہ نہیں جتنا آپ کا ہے، آپ عالم دین ہیں، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہاں معنوی تحریف ہو رہی ہے، تو آپ یہ ذرا ہمارے ناظرین کو اور ہمیں یہ تعلیم فرمائیے کہ شناخت کے طریقے کیا ہوں گے کہ کہیں یہ معنوی تحریف تو نہیں کر رہا یہ آدمی، اور قرآن کریم کی آیات پڑھ کے ہمیں کہیں گمراہ تو نہیں کر رہا، اور ہم ایک عام آدمی کی حیثیت سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی قرآن کریم کی آیات پڑھ رہا ہے لیکن اس نے معنی تبدیل کر دیے، ہم کیا کریں؟ ارشاد۔ جی، اس حوالے سے دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اور آپ کی تعلیم کردہ ہے جس کی بنا پر ایک تسلی ملتی ہے اور ایک ڈھارس بنتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی، اس پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کی دنیا بھر میں جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ چند افراد کی غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ ساری کی ساری تفسیریں بدل جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے حق کو ہمیشہ علمی بنیادوں پر غالب رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص صحیح طور پر قرآن مجید کی آیات سمجھنا چاہتا ہے تو وہ دو چار تفسیروں کو پڑھنے کے بعد ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہاں یہ والی بات دل کو بھی لگتی ہے، اور اہل علم نے باقاعدہ اس کی حمایت بھی کی ہے۔ اس لیے روایات کا ایک سلسلہ ہے جو صدیوں تک پھیلا ہوا ہے، اور اہل علم میں سے اہل تقویٰ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نیکی کو سمجھنے، حق کو سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق ہر زمانے میں دے رکھی تھی اور دنیا میں ہر مقام پر دے رکھی تھی، ان کی ایک بڑی غالب اکثریت، ایک بڑی تعداد اب بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص حق جاننا چاہے، سمجھنا چاہے
تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ بات میں محض کسی ایک جذباتی کیفیت میں نہیں کہہ رہا, حقیقت پر مبنی بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی آیت کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہوا, کسی مفسر, کسی عالم, کسی دانشور کی بات کے بارے میں کوئی شک پیدا ہوا, وہ شک تھوڑی ہی دیر کے اندر اندر دور کیا جا سکتا ہے, بس ذرا سی محنت کرنا پڑے گی. اگر تو یہ شخص خود صاحب علم ہے اور مطالعہ کر کے موازنہ کر سکتا ہے, ان کا جائزہ لے سکتا ہے, تو خود بھی یہ کام کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں, اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود موازنہ کر سکے, تو اس دنیا میں ایسے اصحاب علم موجود ہیں, ان سے رابطہ کرے اور ان سے رابطہ کر کے اس غلط فہمی کو دور کرنے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. انیق بھائی, میں محض ایک تحدیث نعمت کے طور پر اور سننے والوں کو ایک راستہ بتانے کے لیے ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ جیسے کم علم لوگوں فرد کے ساتھ بھی کچھ لوگ رابطہ کرتے ہیں, اور بارہا ایسا ہوا, بارہا, ایک دو بار نہیں, بارہا ایسا ہوا کہ کوئی بات پوچھی گئی اور مجھے اس کے بارے میں پورا یقین نہیں تھا کہ اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے یا یہ جواب نہیں ہو سکتا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں فوری طور پر جو بھی دل میں آیا اور بس اس اعتماد پر کہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جواب دے دیا جائے. بہت آسان بات ہے, لیکن میں نے ایک طریقہ اپنایا ہے اور میرا گمان ہے کہ یہ طریقہ مناسب ہے کہ اس پرٹیکولر سوال کے بارے میں جو بھی اس علاقے میں, اس شہر میں, اس ملک میں اہل دانش ایکسپرٹس موجود ہیں, ان کے آپ کے پاس پتے ہونے چاہیے, ان کا رابطہ ہونا چاہیے. آپ اس سوال کرنے والے سے بس اتنی گزارش کر لیں کہ بھائی اس کے بارے میں پوچھ کر آپ کو اس اتنے وقت کے بعد آپ سے رابطہ کر کے میں اس کا جواب دے دوں گا. تو یہ اگر طریقہ اختیار کر لیا جائے تو مجھے بیسیوں مرتبہ خود اپنے لیے رہنمائی کا ایک ذریعہ بنا کسی بھی عام آدمی کا سوال, اس سوال کے ذریعے سے مجھے سمجھنے کا اور سیکھنے کا موقع مل گیا. تو حق اگر کوئی شخص تلاش کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا میراث کے بارے میں جب بھی مجھ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی میں میراث کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میرے دو چار دوست ایسے ہیں کہ جو میراث میں ایک بڑا درک رکھتے ہیں, تو آپ اپنا مسئلہ بتائیے, میں ان سے پوچھ کر آپ تک یہ رہنمائی پہنچا دوں گا. تو حق تلاش کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص واقعی نیت اور ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے اس دین کو سنبھالنے والے, اس کو سمجھنے والے, اس کو محفوظ رکھنے والے دنیا میں ہر دور میں موجود رہیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے. سبحان اللہ. اور جو کوئی اللہ کی طرف سفر کرنے کا آغاز کرتا ہے, چل کر جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب دوڑ کے آتا ہے اور اس کا سینہ دین کے لیے کھول دیتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے. اب کیونکہ بہت سارے موضوعات ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی آپ سے سیکھیں ہم. ڈاکٹر صاحب, اب یہاں پر اس سے پہلے کہ میں اگلی آیت پر آؤں, ایک بات یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں ضروری ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آغاز کریں. قرآن کریم کی تلاوت ہم دوران نماز بھی کرتے ہیں, تو کیا یہ ضروری ہے کہ جب بھی ہم دوران نماز ہم تلاوت کریں تو سورہ فاتحہ ہوتی ہے, اس کے علاوہ قرآن کریم کی ہم یا تو کوئی سورت پڑھتے ہیں یا قرآن کریم کی چند آیات کسی بھی سورت کی ہم پڑھتے ہیں, تو اس وقت بھی ہمیں شیطان کی پناہ مانگنی ہے اللہ سے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کی روشنی میں؟ نہیں, اس میں یہ تمام علماء کا اتفاق ہے, اور ویسے بھی اس میں ایک لاجک بھی پائی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے تو قیام کی حالت میں جب وہ تلاوت کا آغاز کرتا ہے تو سورۃ الفاتحہ سے پہلے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے, اور جب وہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد تلاوت کا ایک تسلسل ہے, ایک سورت کے بعد, جو چونکہ سورۃ الفاتحہ بھی قرآن مجید ہی کا حصہ ہے, اور اس کے بعد جب بھی کوئی دوسری سورت یا چند آیات پڑھی جاتی ہیں
تو وہ پہلی تلاوت کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ قائم ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اس لیے اس کا پہلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا یہ دیگر تلاوت کی جو صورتیں ہیں یا آیات ہیں ان کے لیے کافی ہیں, انہیں دوبارہ نہیں پڑھنی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی یہ نقطہ آپ نے تعلیم کر دیا کہ جب ہم نماز کا آغاز کریں اور ہم کہیں اللہ اکبر, اور جب ہم ہاتھ باندھ رہے ہیں تو فوراً ہم شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں گے. جی ہاں, اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اچھا. یہ ایک واجب بھی ہے اور سنت بھی ہے. اچھا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کلیئر ہو گئی یہ بات. اب جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب شیطان ہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل وضاحت سے فرماتا ہے کہ ان لوگوں پر شیطان کا تسلط کبھی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. ارشاد. دیکھیے انیق بھائی, جس طرح پہلی آیت بہت اہم ہے اور جس کے مختلف نکات جو ہیں وہ آپ کے سوالات کی صورت میں آئے اور اس کی وضاحت جو بھی اللہ کی توفیق ملی, اسی طریقے سے یہ جو اگلی دونوں آیات ہیں حقیقت میں یہ بہت ہی اہم ہیں. اس میں وہ نقطہ بیان کر دیا گیا ہے کہ شیطان کے چکر سے اور اس کے وسوسوں سے کون بچ سکتا ہے. اس لیے جو شخص بھی شیطان کے چکروں سے اور اس کے وسوسوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے اندر یہ بنیادی صفات لازماً ہونی چاہیے. آپ نے جو ابھی آیت تلاوت فرمائی ہے اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا, جو واقعی ایمان لانے والے ہیں تو اس شیطان کا کوئی زور ان پر نہیں چل سکتا. سلطان کا لفظ اللہ نے استعمال کیا, اتھارٹی اور زور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. گویا کہ وہ جو صاحب ایمان ہے جو اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی, اپنے کردار کے اعتبار سے بھی, اپنی سوچ و بچار اور غور و فکر اور نیتوں کے اعتبار سے بھی اللہ کو واقعی اپنا رب مانتا ہے اور شیطان کو اپنا دشمن مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہبر اور رہنما مانتا ہے, تو اس صاحب ایمان پر شیطان کا وار نہیں چل سکتا. اور اگر چلے بھی تو فوری طور پر اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے مختلف طریقوں سے. اس لیے اپنے ایمان کو ہمیشہ تازہ کرتے رہنا چاہیے. محض ایک بار ایمان لانا کافی نہیں ہے, ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. مختلف دعاؤں کے ذریعے سے, عبادات کے ذریعے سے, خیالات کے ذریعے سے, اور جو بھی طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. ایمان کے بعد دوسرا لفظ اسی آیت میں جو بیان کیا گیا جو کہ شیطان کے چکر سے محفوظ رکھنے کا بہت ہی بڑا وسیلہ ہے, اور وہ ہے توکل, اللہ پہ توکل. آپ کی زبان سے بھی اور آپ کے سوالات کی صورت میں بارہا اس بات کی وضاحت ہو چکی, لیکن ضرورت ہے بار بار وضاحت کی, اس لیے کہ جب تک زندگی ہے شیطان کے وسوسے بھی چلتے رہیں گے اور اس کا علاج بھی تلاش کیا جاتا رہے گا. جب بھی کبھی توکل کی بات آتی ہے تو ایک عام وہم یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ بس دعا کر لو اور بات ختم ہو جائے گی, کیونکہ یہ کائنات تو اللہ کے اشاروں سے چلتی ہے, کوئی ایک پتا بھی اس کے حکم سے زمین پر نہیں گرتا, تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. بس جو بھی اچھا برا ہوگا وہ اسی کے امر سے اور اسی کے حکم سے ہو رہا ہے, تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایسا وسوسہ ہے کہ جو انسان کو, حتیٰ کہ صاحب ایمان جو فرد ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا, اسے بھی بعض اوقات عمل کی دنیا سے دور کر دیتا ہے. اس وجہ سے توکل کا وہ مفہوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے, اور وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے جو فرض تم پر ہے, جو واجب تم پر ہے, جو ذمہ داری تم پر ہے وہ پوری کرو. جو علم اس نے دے رکھا ہے اس کا استعمال کرو, جو صلاحیت دے رکھی ہے اس کا استعمال کرو, جو قوت اور توانائی دے رکھی ہے اس کا استعمال کرو. یہ تمام چیزیں استعمال کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا, اب اس کو نتیجہ خیز تو ہی بنانے والا ہے. تو جس شخص نے بھی یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ اپنا عمل پورا کیا, عمل کے ساتھ دعا کی, اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ امید قائم کر لی کہ میرا رب میری محنت کو ضائع نہیں کرے گا, کسی نہ کسی شکل میں
اسے لازماً نتیجہ خیز بنائے گا۔ یہ توکل کے حوالے سے بالکل واضح کر دی آپ نے بات، توکل کے جو محاسن ہیں وہ آپ نے بیان فرما دی ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن یہاں جو معاملہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ شیطان کے وار، شیطان کی چالیں، شیطان کا طریقہ واردات، اور دوسری جانب یہ ہے کہ ان لوگوں پہ تسلط نہیں ہوگا شیطان کا، کن پر؟ اہل ایمان پر اور توکل کرنے والوں پر، جن کا اللہ پر مکمل بھروسہ ہے۔ شیطان جو ڈراوے دیتا ہے ہمیں، بلکہ توکل سے پہلے ایمان پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ میں نے کوئی انٹرو میں یا شاید اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں کوئی خاص ایمان محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو مطلوب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما، اور وہاں بھی ایمان اور پھر شیطان دونوں، خطوات شیطان، ایمان لاؤ، مکمل ایمان لاؤ، دین پر پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے بنائے ہوئے راستوں پر نہ چلو۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کا تسلط کبھی قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ میں آپ ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اہل ایمان میں شمار ہیں، تو شیطان کا تسلط ہم پر یعنی ابن آدم پر کیسے قائم ہو جاتا ہے؟ ارشاد۔ انیق بھائی جیسے علم کے مختلف درجات ہیں اور ہم سب جانتے ہیں، ایک عام فرد بھی جانتا ہے، کسی شخص نے محض دستخط کرنا سیکھ لیا تو وہ بھی پڑھے لکھوں میں شامل تو ہو گیا، لیکن کسی نے پرائمری پاس کر لیا، کسی نے اس سے زیادہ، کسی نے اس سے زیادہ، درجہ بندی کے طور پر علم میں جیسے اضافہ ہوتا ہے، ایمان اور توکل بھی اسی طریقے سے درجہ بندی کے اعتبار سے بڑھتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ تعلیم دی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ بات سمجھائی ہے اور اصحاب رسول اسے منتقل کرتے رہے کہ جو ایمان لا چکے تھے وہ بھی مختلف مجالس میں آپس میں مل کر بیٹھ کے کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے یہ جملہ باقاعدہ دہرایا کرتے تھے کہ آؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان کا جو درجہ انہیں میسر تھا اب اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اس کی صفات کا کوئی حد و حساب نہیں ہے اور کوئی مقام نہیں ہے، اسی طریقے سے ایمان اور توکل کو بھی آپ کسی پیمائش کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا آخری درجہ آ چکا ہے۔ انسان کو اس میں مسلسل ترقی کرنے کا موقع ملتا ہے اور مل سکتا ہے۔ اس اعتبار سے دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو میں ایمان لایا، جو آپ ایمان لائے، اور جو ہم جیسے بے شمار لوگ اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، فرشتوں پر ایمان لائے، اس ایمان کو بڑھانے کے لیے غور و فکر کی اور سوچ و بچار کی اس عبادت کو آگے بڑھانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن کیا یہ ماننا کافی ہے؟ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جس نے کہا کہ اس کا رب اللہ ہے، لیکن اس کا ایمان مزید بڑھے گا کہ جب وہ رب کا معنی جانے گا، اس کا ایمان مزید بڑھے گا جب وہ الملک اور السلطان اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی صفات ہیں ان صفات کی حقیقتوں کو جاننا شروع کر دے گا، اور جیسے جیسے وہ حقیقت سے آشنا ہوتا چلا جائے گا اسی طریقے سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے سب سے زیادہ ایمان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو حاصل تھا، اور اس کے بعد درجہ بندی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا عطا کرنا چاہا وہ ایمان سے عطا کیا۔ اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام تر صفات کے ساتھ جاننا، اور کیا اللہ اکبر، رب کے معنی مفاہیم کیا میرے علم میں ہیں، اسے جاننے کی کوشش کرنا، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ، کم از کم ترجمے کے ساتھ پڑھنا۔ اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایک آدمی، ایک شخص قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے،
اور اگر اس نے تفاسیر بھی کچھ دیکھ لیں تو وہ کسی کے پھر بہکانے میں بھی نہیں آتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے قرآن کریم کو پڑھ لیا، اور کسی کو بہکانے سے مراد کسی شیطانی چال کے اثر میں وہ کبھی نہیں آ سکتا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار، اور آخری بات جو آپ کی بات سے جوڑ دیتے ہیں اسے، جو گفتگو نہیں ہو سکی جس بات پر کہ شیطان کا زور انہی پہ چلتا ہے جو شیطان کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، اس کے بہکانے سے وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، شیطان ڈراوے دیتا ہے فاقے کے، مفلسی کے، اور وہ فحاشی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تعلیم کیا کہ ایمان اور توکل اللہ پر، اس سے قریب ہو آدمی قرآن کریم پڑھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد ضرور کر لے۔ اللہ اکبر۔ شیطان ہمیں قرآن کریم سے فیض اٹھاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہو سکتی ہیں خواتین حضرات، یہ بڑے بڑے موضوعات ہیں، لیکن محدود وقت میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اس کا جو مغز ہے وہ ہم تک پہنچایا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ خواتین حضرات، آج کے پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کو ہم مدعو کریں گے اور ان سے مزید سیکھیں گے۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ یہ فرمایا گیا ہے سورہ فتح میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے دن تک کنویں میں رہے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے دن تک کنویں میں رہے تھے؟ 9 دن، 5 دن یا 3 دن؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 345 27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 343 00980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092 321 825 0194۔ وقت قرآن اندازی کا۔ کراچی میں آج کوئی مہمان نہیں، اس لیے ایک پرچی نکال کر اعلان کر رہا ہوں آج کے ونر کے نام کا۔ آج کی ونر ہیں ایمان افروز، لاہور سے۔ ایمان افروز صاحبہ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر ان کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انتقام لینا نفس کی پستی ہے، انتقام لینا نفس کی پستی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔